بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ فقہ کا ارتقاء اور فقہ کا پھیلاؤ، آغاز کس طرح ہوا پھر ارتقاء کس طرح ہوا، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ فقہ کا آغاز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہوتا تھا اور حدیث آپ کو وحی خفی کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ یہ دو طریقہ علم تھے وحی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہوتا تھا، جن سے آپ مسائل اخذ کر کے امت مسلمہ کو بتاتے تھے۔ لیکن کئی دفعہ ایسے موقع آئے کہ آپ نے صحابہ کے اجتہاد کی تعلیم دی اور ان کو اپریشیٹ کیا اجتہاد کرنے پہ۔ معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو پوچھا کہ آپ کس طرح عمل کریں گے، کس طرح فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے کہا میں قرآن و حدیث کے بارے میں عمل کرتے ہوئے فیصلہ کروں گا، اس کے علم سے اخذ کرتے ہوئے فیصلہ کروں گا۔ پوچھا اگر وہاں نہ ملے تو آپ نے کہا میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ پھر صحابہ کی زندگی میں کہیں اجتہادی واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کو بدلنا تھا تو بدل دیتے یا تو خاموشی اختیار کرتے۔ کہیں مواقع پہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو رائے آئیں تو آپ نے دونوں پہ خاموشی اختیار کی اور دونوں کے بارے میں مذمت نہیں کی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ فقہ میں اجتہاد کرتے ہوئے بھی اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف مذموم نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں مجتہد تھے اور دونوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی رائے قائم کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو چکا تھا۔ وحی نے آنا نہیں تھا اور اسلام نے پوری دنیا کے لیے رہنا تھا۔ تو پھر اجتہاد کا ایک وسیع میدان شروع ہوا، فقہ پہ کام شروع ہوا، لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے صحابہ کے پاس جاتے اور اہل علم صحابہ ان مسائل کو حل کرتے، اور ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کے تفصیلی دلائل سے اخذ کرتے ہوئے ان مسائل میں سے مسئلہ نکالتے ہوئے ان کی زندگی کے پہلوؤں کو بتا دیتے۔ اب مختلف صحابہ کا رجحان بھی مختلف تھا، اور اس کے لیے حضرت عمر کے دور میں اہل علم صحابہ مقرر بھی کیے گئے جو اہل فتویٰ تھے، تو وہ اپنی رائے کے مطابق قرآن و حدیث کے دلائل کا مفہوم اور تفسیر و تعویل کرتے، یا کسی ایک مسئلے کو کسی دوسرے مسئلے پہ منطبق کرتے، یہ اپنے علم کے مطابق کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا دبستان، ان کے پاس ایک بڑے مشہور فقیہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا قاری ان کو کہا اور ان سے قرآن کا علم حاصل کرنے کا لوگوں کو مشورہ دیا تھا۔ تو ان کے پاس جو لوگ جاتے تو عبداللہ ابن مسعود ان کو کوئی مسئلہ بتاتے تو ان کا ایک مکتبہ فکر وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر کے پاس جاتے، کسی مسئلے میں وہ اپنی رائے دیتے، پھر حضرت عمر کے پاس لوگ جاتے، حضرت عائشہ، حضرت انس بن مالک، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ وہ بڑے بڑے فقہا صحابہ تھے کہ جن کے پاس علم کے اصول کے لیے صحابہ تشریف لے آ جاتے، اور وہ قرآن و حدیث کے جو علم ان کے پاس موجود تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی رائے دیتے۔ تو یہ اب مستقل دبستان بنتے جا رہے تھے۔ کتابیں تو نہیں لکھی گئی ان موضوعات پہ، لیکن سینہ بہ سینہ ان لوگوں کا علم منتقل ہو رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی موجود تھے، کوفہ کے اندر چلے گئے تو ان کا علم کوفہ کے اندر آگے پھیلا، عجم کے اندر ان کا علم آگے پھیلا، بعد میں امام ابو حنیفہ کی صورت میں۔ اسی طرح آپ کے زید بن ثابت، عبداللہ ابن عمر یا انس بن مالک، یہ مدینہ میں تھے، امام مالک کی صورت میں ان کا علم آگے بڑھا سینہ بہ سینہ، اور بعد میں اس پہ موضوع پہ کتابیں بھی لکھی گئیں۔ جب تابعین کا دور آتا ہے اور اس وقت اس موضوعات پہ مستقل کتابیں لکھی گئیں، اور کئی کتابیں لکھی گئیں۔ تفسیر پہ تو قرآن ہو رہا تھا، حدیث پہ تو الگ سے قرآن ہو رہا تھا، لیکن یہاں پہ وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے نکالے گئے ان پہ بھی الگ سے کام کیا گیا۔ اور اس موضوع پہ جو آج موجود کتاب ہے اور سب سے پرانی کتاب ہے وہ حضرت زید بن علی، جو امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے، حضرت حسین کے پوتے تھے، حضرت علی کے پڑ پوتے تھے، ان کی ایک باقاعدہ ان سے ایک مسلک بھی آج بھی یمن کے اندر موجود ہے، تو ان کی کتاب المجموع کے نام سے لکھی گئی حضرت زید بن علی میں، جن نے مختلف مسائل اخذ کیے۔
ان کو زید شہید بھی کہتے ہیں، بعد میں یہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے بنو امیہ کے خلاف۔ جب دوسری صدی ہجری آئی ہے تو اب اس میں اسلامی سلطنت وسیع ہوتے ہوتے پھیل گئی، شام، عراق، ایران، عجم، عرب، افریقہ تک کے علاقوں میں اسلام، اندلس تک کے ایریاز میں اسلام پہنچ گیا، برصغیر تک اسلام پہنچ گیا۔ اب ہر علاقے کی اپنے اور فرواج تھے، مسائل تھے، اور صحابہ کے بعد اہل علم کو، تابعین کو یہ بھی فکر تھی کہ کہیں کوئی قرآن و حدیث کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے نہ کرے، تو اہل علم نے ہر دور میں، ہر معاشرے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کے قریب ترین اپنے مسائل کو لے جانے کی کوشش کی۔ ہاں کچھ لوگوں سے اگر غلطی بھی ہوئی تو اللہ نے مجتہد کو، خطا کو بھی نیکی میں بدل دیا، اور یہ اگر اس نے صحیح راستہ پا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب ایک اور طرح کا علم، جب یہ اسلام کی سرحدیں پھیل گئیں، مختلف متنوع ایریاز میں اسلام پھیل گیا، تو 2 طرح کی اب لوگوں نے کتابیں لکھنی، تابعین کے دور کے بعد لوگوں نے اس موضوع پہ باقاعدہ کتابیں لکھنی شروع کی تاکہ لوگوں کے پاس یہ علم پہنچے، اور ایک نئی فقہ کا وجود آیا جس کو تقریری فقہ کہتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں اس چیز کی پرہیز کی جاتی تھی کہ آنے والے دور کا کوئی مسئلہ سوچا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں یہ کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا جو موجود ہوتا تو اس کا تو وہ حل نکالتے، لیکن آنے والے دور میں وہ غور و خوض نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے فقہا نے یہ دیکھا کہ آنے والے دور میں کم علموں کے پاس یہ چیزیں چلی جائیں گی، تو انہوں نے مسائل کو سوچنا شروع کیا کہ یہ بھی آ سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، تو پھر ایک تقدیری فقہ کا علم وجود میں آیا۔ اس پہ بڑا کام کیا امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے، امام ابو حنیفہ نے، اور ہزاروں وہ قرآن کے جو دلائل تھے جو 4400 کے قریب ہیں یا 4500 کے قریب ہیں، تو ان سے ہزاروں لاکھوں مسائل اخذ کیے۔ میں امام ابو حنیفہ کی مثال آپ کو دے دوں، امام ابو حنیفہ نے ان 4400 دلائل میں سے 84,000 کے قریب مسائل اخذ کیے۔ 84,000 عملی زندگی میں، اب نصوص تو وہی ہیں لیکن عملی زندگی کے پہلو میں ان نے 8400 کے قریب 84,000 کے قریب مسائل اخذ کیے۔ ان کے شاگردوں نے 5 لاکھ، اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے 5 لاکھ اور مسائل اخذ کیے۔ تو فقہ عملی، فقہ حنفیہ، جو اب جن مسائل کا حل نکالا گیا ہے وہ 10 سے 12 لاکھ کے قریب مسائل کا انہوں نے حل نکال کے آپ کو پیش کر دیا جو عملی زندگی سے متعلق تھے۔ اسی طرح امام شافعی جو اصول حدیث اور اصول فقہ میں بڑے امام تھے، اور انہوں نے قرآن پہ غور و خوض میں اپنی پوری زندگی گزار دی، انہوں نے بھی اس موضوع پہ بڑا کام کیا، اور ان کی کتاب ایک بڑی جامع اور دقیق کتاب جو علم فقہ میں آج بھی موجود ہے، وہ کتاب الام کے نام سے موجود ہے، فقہ شافعی کی بنیادی کتاب ہے۔ اس میں لاکھوں کے حساب سے انہوں نے مسائل کو اخذ کیا۔ پھر موطا امام مالک کی حدیث اور فقہ کی کمبائنڈ کتاب ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لاکھوں کے قریب مسائل موجود ہیں۔ اب ان فقہا نے وہ کام کیا اور امت نے اس کو قبول کیا، کیونکہ ہر کو یہ اختیار دے دیا جاتا کہ وہ قرآن کی غلط تشریح و تعبیر کرتا پھرے تو نہ ہی کوئی اس پہ اعتماد کر سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کے تقویٰ پہ بھی امت کو اتفاق تھا۔ تو آج امت مسلمہ کے وہ یہ دبستان، یہ گلستان آج بھی موجود ہیں، اور ان کے اصول کے اوپر آج بھی تشریح و تعویل کی جاتی ہے، اجتہاد کیا جاتا ہے، اور ان کے مسائل کو لیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ فقہ کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔